السلام علیکم، کلاس 9 کیسے ہیں بیٹا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ میں محمد سعد مصطفیٰ، اور آج ہمارا لیکچر ہے اسلامیات کا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر 2۔ اس سے پہلے ہم نے چیپٹر 2 میں 2 چیزیں تھیں، ایمانیات اور عبادات۔ ایمانیات کو ہم نے کمپلیٹ کیا، اس میں توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر تھوڑی سی ڈیٹیل تھی۔ آج ہمارا ٹاپک شروع ہو رہا ہے عبادات والا۔ عبادات میں جو پہلا ٹاپک ہے وہ کون سا ہے؟ نماز کا۔ تو نماز کا ٹاپک آج ہم پڑھیں گے۔ پیج نمبر 27 ہے آپ کے سامنے۔ یہاں پہ کچھ چیزیں ہم اہم نکات نوٹ کریں گے، اور جو اس سے ریلیٹڈ شارٹ کویشچن بنتے ہوں گے ہم وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ پیج نمبر 21 ہے، بک آپ کے پاس ہوگی، ہائی لائٹر آپ ساتھ رکھیں گے، اور کچھ چیزیں ہم ساتھ ساتھ مارک کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں، عبادات، نماز۔ سب سے پہلے جی، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، کنجی لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، معراج لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ یعنی یہ سارے ہمارے لیے آبجیکٹو بن سکتے ہیں، MCQs میں آ سکتے ہیں، تو ہمیں یہ یاد کرنے ہیں۔ نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ، قرب الہی لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، رضا کا باعث لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے حیائی برائی دونوں لفظ ہائی لائٹ کرنے ہیں۔ نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ اچھا، اب یہ جتنے ہم نے پڑھے ہیں اس کے ساتھ کیا لکھیں گے ہم؟ یہ 9 پوائنٹس ہیں کم از کم، اور اس میں یہ سارے نماز کی اہمیت کے بارے میں 2 جملے، فضیلت، اہمیت، خصوصیت، تو ہم وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں۔ آگے ہمارا شارٹ کویشچن MCQ شارٹ کویشچن آئے گا ایکسرسائز میں، تو ہم اس میں بھی یہ چیزیں دیکھیں گے۔ تو یہاں میں تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں آپ کو، نماز کی فضیلت۔ نماز کی فضیلت کے جملے، ٹھیک ہے؟ اب وہ جتنے پوچھیں گے ہم اس میں سے 4 پوچھیں، 5 پوچھیں، 2 پوچھیں، تو ہم وہ بتا دیں گے۔ آگے، فرض نماز کے لیے مقررہ وقت شرط ہے۔ شرط اور مقررہ وقت، یہ پورا لفظ ہائی لائٹ کریں گے۔ نماز انسان کو وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط دونوں لفظ ہائی لائٹ کرنے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر، مومنوں لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، مقررہ وقت ہائی لائٹ کرنا ہے، فرض لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، تینوں لفظ ہائی لائٹ کرنے ہیں۔ یعنی جو بھی مسنگ ہوگا ہم نے اس میں پٹ کرنا ہے، ایڈ کرنا ہے۔ نماز ادا کرنا اللہ رب العزت کی خوشنودی کا سبب ہے، خوشنودی لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، گناہوں کو معاف لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 5 نمازوں کی مثال نہر کی طرح ہے، نہر لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، جس کا پانی صاف ستھرا اور گہرا ہو، جو تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو۔ 5 مرتبہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ کیا تم خیال کرو گے کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ میل لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آگے ہے، نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، وضو لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، وضو کرنا شرط ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو یہاں ہم تھوڑا سا لکھیں گے، ایک سوال بنائیں گے۔ نماز سے پہلے ہم جو وضو کرتے ہیں، وضو کے فرائض لکھیں، وضو کے فرائض۔ یہاں اوورال تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے، بٹ میں آپ کو کلیئر کر دوں گا۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے۔ وضو میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جی؟ ہاتھ دھونا۔
दांत साफ करना, नाक में पानी चढ़ाना, मुंह धोना, सर का मसा करना और पाँव धोना ज़ाहिरी तौर पर इंसान को तहारत और पाकीज़गी बख्शते हैं। अब यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कुछ मिसिंग है, कुछ नहीं लिखा हुआ, वो क्या है? वो अगर आपको याद आ गया, अगर आपको पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं आपको बता ही रहा हूँ। उसमें ये कि यहाँ पर बाजू धोना नहीं लिखा हुआ, दोनों बाजुओं को धोना। तो वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं? वज़ू के 4 फ़राइज़, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। अब कौन कौन से हैं? नंबर 1 आप नंबरिंग करेंगे। नंबर 1 मुंह धोना, नंबर 1। बाकी ओवरऑल वज़ू ज़रूर है, बट उसमें वज़ू के फ़राइज़ में मुंह धोना नंबर 1, सर का मसा करना ये नंबर 3 पे है। इन दोनों के दरमियान एक नहीं लिखा हुआ, कौन सा है जी? दोनों बाजू धोना कोहनियों समेत। और नंबर 4 पाँव धोना। ये 4 फ़र्ज़ हैं। पहला मुंह धोना, दूसरा जो नहीं लिखा हुआ बाजू धोना, वो अपनी बुक पे आप लिखेंगे, और तीसरा है सर का मसा करना, और चौथा है पाँव धोना। ठीक है इंसान को। आगे, जब इंसान नमाज का आगाज़ तकबीर तहरीमा करते हुए नमाज में दाखिल होता है, तकबीर तहरीमा लफ्ज़ हाईलाइट करेंगे। ठीक है, नमाज में दाखिल होता है तो क़याम क़िरात। अब यहाँ एक और चीज़ ऐड करेंगे, नमाज के फ़राइज़। नमाज के फ़राइज़ लिखें तो कितने हैं टोटल? 7 फ़राइज़ हैं। नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। नंबरिंग आप साथ साथ करेंगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप साथ साथ नंबरिंग करेंगे जी। नंबर 1 क़याम, नंबर 2 क़िरात, नंबर 3 रुकू, नंबर 4 सजूद, सजूद या रुकू सजूद साथ साथ लिखा हुआ है। आगे है नंबर 5 कादा, नंबर 6 जलसा इसमें इंक्लूड नहीं है। जलसा किसे कहते हैं? कादा किसे कहते हैं? कादा कहते हैं अत्तहियात को। जलसा कहते हैं दोनों सजदों के दरमियान बैठने को। अच्छा, और आगे कादा आ गया, कादा का मतलब आखिरी कादा। और सलाम, सलाम तरतीब के साथ लाजिम है। फिर मैं बता रहा हूँ, नंबर 1 क़याम, नंबर 2 क़िरात, नंबर 3 रुकू, नंबर 4 सुजूद, नंबर 5 कादा और नंबर 6 सलाम। तो मैंने यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं? 7। बताएं कौन सा मिसिंग है? सबसे पहला हमारा तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा ये अलग से लिखा हुआ है, तो तकबीर तहरीमा 1, फिर आगे 6 हमारे पास लिखे हुए, तो हम उसे 7 कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? आ जाएगा समझ? तकबीर तहरीमा नंबर 1 है, उससे आगे आपको मैंने बता दिए क़याम, क़िरात, रुकू, सजूद, कादा और सलाम। जलसा फ़र्ज़ नहीं है, वो नमाज का हिस्सा ज़रूर है, वो वाजिबात में शामिल है। क्लियर है? आगे है अरकाने नमाज की ये तरतीब, उसकी पाबंदी हमें नज़्म व ज़ब्त का दर्स देती है। नज़्म व ज़ब्त का लफ्ज़ हाईलाइट करना है। इनफरादी नमाज के साथ साथ बाजमात नमाज अदा करने की फजीलत बयान की गई है। यहाँ मैं लिखूँगा बाजमात नमाज का। बाजमात नमाज की फजीलत। बाजमात नमाज की फजीलत क्या है जी? नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाजमात नमाज अकेले नमाज से 27 दर्जे अफजल है। 27 लफ्ज़ हाईलाइट करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंतहाई अहम है। 27 दर्जे, यानी नमाज एक ही पढ़ेंगे, सवाब 27 नमाजों का हमें मिलेगा, 27 दर्जे। आगे एक और मकाम पर आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज इशा हाईलाइट करेंगे, नमाज इशा और बाजमात अदा करता है तो उसको आधी रात लफ्ज़ हाईलाइट करना है कि क़याम का सवाब मिलता है। जो फजर के साथ, फजर जमात के साथ अदा करता है, फजर भी लफ्ज़ हाईलाइट करना है, तो उसको बकी आधी रात का सवाब मिल जाएगा। तो कितना हुआ? पूरी रात का, आधी नमाज का, आधी रात का सवाब इशा की नमाज के साथ और आधी फजर की नमाज के साथ। आगे है जी, गोया नमाज एक अमानत है। अमानत लफ्ज़ हाईलाइट करेंगे। इस अमानत को बर वक्त अदा करना ही मतलूब है। मतलूब लफ्ज़ हाईलाइट करना है, यानी बर वक्त मौका पर ही जब उसका वक़्त हो तो अदा करना है।
مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا اس لیے بھی باعث اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. باعث اعزاز لفظ ہائلائٹ کرنا ہے کہ نماز مسجد میں جا کر پڑھنا کیا ہے جی؟ باعث اعزاز ہے. اس عظیم گھر سے نسبت نمازی کو عظیم بنا دیتی ہے. عظیم لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. عظیم کا مطلب بڑا بنا دیتی ہے. حدیث مبارک میں ہے کہ اگر تم منافقوں کی طرح بلا عذر مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے تو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ بیٹھو گے, اور اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. گمراہ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. آگے نماز کے فوائد و ثمرات. ٹھیک ہے, نماز کے فوائد و ثمرات. نماز کے فوائد و ثمرات کون کون سے ہیں جی؟ گھر سے مسجد کی طرف چل کر جانا اور مسجد میں نماز کو اس کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط رکھتا ہے. دونوں لفظ ہائلائٹ کرنا, جسمانی اور روحانی. فجر کی نماز کے لیے صبح کو بر وقت اٹھنا, چہل قدمی کرتے ہوئے مسجد جانا بذات خود ورزش کا درجہ رکھتا ہے جس سے انسان کو روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں. آگے ہے نمبر 2, مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان محلے داروں اور دیگر نمازیوں سے ملاقات کی وجہ سے ان کے حالات سے باخبر, دکھ درد سے آگاہ اور خوشی غمی کا احساس کر کے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے. انہی امور کا خیال رکھنے سے انسانی معاشرہ ترقی پاتا ہے. نماز ہمدردی, اثار, اخوت و محبت اور رواداری جیسے جذبات پیدا کرتی ہے. خشوع و خضوع والی نماز ہائلائٹ کریں گے لفظ خشوع و خضوع. خشوع و خضوع والی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے. پسندیدہ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ. تزکیہ نفس لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے نفس کو پاک کرنا, اپنے آپ کو باطنی طور پہ پاک کرنا. آخر میں حاصل کلام آ جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طہارت کا خیال کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں تاکہ ہم نماز کے روحانی, جسمانی اور معاشرتی اثرات سے فائدہ حاصل کر سکیں اور دین کے حقیقی روح کے مطابق دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکے. چھوٹا سا ٹاپک تھا تو یہ کمپلیٹ کیا. کچھ چیزیں اس میں نوٹ کرنے والی تھیں جو آپ نے کرنی ہے. نماز کی فضیلت کے جملے وہ شروع میں تقریباً 9 بتائے گئے ہیں. آگے باجماعت نماز کی فضیلت وہ کیا ہے جی؟ اس میں 2 چیزیں آئی ہوئی ہیں. ایک تو رات عشاء اور فجر کی نماز کا پوری رات کا ثواب, اور دوسرا یہ کہ 27 نمازوں کا ثواب ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا. آخر میں جو ہم نے پڑھا ڈیٹیل میں نماز کے فوائد و ثمرات. 2 سوال ہم نے یہاں پہ بنائے. وضو کے فرائض دیکھیں, کتنے فرائض ہیں وضو کے؟ 4 ہیں, وہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیے. نمبر 2 نماز کے فرائض دیکھیں. نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7 ہیں. تو یہ آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اسے آپ نے یاد کرنا ہے اور پیپر کے لیے تیار کرنا ہے. آپ کو زیادہ ہیلپ ملے گی جب ہم ایکسرسائز کریں گے. اس کا ٹاپک ہم کمپلیٹ کریں گے اور اس میں یہ کہ بہت سی جو پیپر میں ہم سے پوچھی جاتی ہیں چیزیں, باتیں, تو میکسیمم وہ ایکسرسائزیں ہوتی ہیں. کچھ ایڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں تو ہم وہ بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے. تب تک کے لیے آپ نے اسے ریوائز کرنا ہے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.